بات بتاؤ جنت میں کس کو جانا ہے؟ بہترین نسخہ بتاتا ہوں، فری میں، ہاں فری میں ہونا، جنت میں جانے کا نسخہ فری میں ہونا، نکو جان دو ہونا، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو ایمانداری سے بولو، پہلے کس کو جنت میں جانا ہے ہاتھ اٹھا، ان کچھ دیتا ہوں، سب کو نہیں دیں گے، جس کو جنت میں جانا ان کو دیں گے بس۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ، چھوڑ دو اللہ کا شکر ہے، کچھ تو لوگ ہاتھ اٹھائے۔ جنت میں جانا ہے نا؟ صبح سے کتنے نمازاں پڑھے؟ نہیں آپ بیچارے اللہ والے شریف آدمی ہے، آپ کی داڑھی اعلان کر رہی ہے انہوں نمازی ہے بلکہ، میں وہ پیچھے والے کو پوچھا آپ کے اپنے پٹھے نمازاں نہیں پڑھیں گے، جنت ہونا، داڑیاں پورے کاٹیں گے، جنت ہونا، بیگم کو جنت ہونا، منہ میں سگریٹ، زردہ، گٹکا، شراب، جوا، چوری، ناپ تول میں بدماشی، پھر جنت ہونا۔ میرے کو تو ایسا دکھ رہا، اللہ معاف کرے یہ آج کل کے پٹھوں سے ملے تو ایسا دکھ رہا جنت نیکوکاروں کے واسطے نہیں بدماشوں کے واسطے بنائے جیسا دکھ رہا۔ ہاں پٹھے پورے مل کے جنت پہ اڑی پڑے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کام آ دے گے تو خطرناک، فیس بک پہ گندے 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 استغفر اللہ فلمہ، یوٹیوب پہ گندی سرچ، واٹس اپ پہ بےہودے قسم کے بچیوں سے چیٹنگاں، پھر جنت ہونا۔ پھر کون کو کس سے پوچھ رہے؟ نقشبندی صاحب جنت میں کو بھی ہونا؟ ہاں نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے جنت، سب کو لے جانے کے واسطے۔ چچورے پنے کی حد ہو گئی، جنت گنہگاروں کے واسطے بنی؟ اللہ کی قسم اللہ نے کسی گنہگار سے جنت کا وعدہ نہیں کیا، رسول اللہ نے کسی بدکار سیاکار کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی، کسی بدکار کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی۔ یہ پھامتے ہیں مسلمان، بدماشیاں کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں، حرام کے کاما کر رہے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، شرابہ پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، آوارہ گردی کر رہے ہیں، موبائلوں میں ٹی ویوں میں گندے گندے ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، بیویوں پہ ظلم، بچوں کے ساتھ بدسلوکی، لوگوں کا پیسہ لے رہے ہیں قرضوں کے نام پہ، پورا حرام کا کھا کے خاموش بیٹھ جا رہے ہیں، کس کے باپ کو قرضہ واپس نہیں کر رہے ہیں، بیوی سے شادی کر رہے ہیں، مرے تک مہر کی رقم ادا نہیں کر رہے ہیں، کرایہ دار کا کرایہ باقی، دودھ والے کے پیسے باقی، اسکولوں کی فیس باقی، پھرا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، کذابیت پہ کذابیت چل رہی ہے، ضلالت پہ ضلالت چل رہی ہے، پھر اس کے بعد بولتے ہیں ہمارے کو بھی اللہ جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ چوروں سے جنت کا وعدہ نہیں کرا، دھوکے بازوں سے اللہ جنت کا وعدہ نہیں کرا، ماں باپ کے نافرمانوں سے اللہ جنت کا وعدہ نہیں کرا، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں سے اللہ جنت کا وعدہ نہیں کرا، نماز چھوڑنے والوں، قرآن کی تلاوت ترک کرنے والوں، صدقات فطرات سے دور بھاگنے والوں سے اللہ جنت کا وعدہ نہیں کرا، خدا کی قسم۔ غلط فہمی میں مبتلا ہے مسلمان، وہاں تو ایک مودی ایک یوگی بیٹھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں ہر گھر میں ایک مودی ایک یوگی بیٹھا ہوا ہے، بیویوں پہ ظلم، ماں باپ پہ ظلم، چھوٹے بھائیوں پہ ظلم، بہنوں پہ ظلم، باپ کی جائیداد ہے، ایک بھائی مار لے رہا کھا لے رہا، دوسرے بھائیوں کو دے رہا ہی نہیں، بہنوں کا حق مار کے کھا جا رہا، ورثے میں ان کو کچھ بھی نہیں دے رہا، یتیموں کا مال مار کے کھا جا رہا، اپنے بھائی کا پیسہ لے کے کھا جا رہا، ماں کا سونا بیچ کے کھا جا رہا، رہن سینٹروں میں لے جا کے بیوی کا سونا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے،
پھر اس کے بعد بول رہا میرے کو جنت ہونا. ایسے پاپیوں کو ہرگز جنت نہیں دی جائے گی. میرے جیسے بعض بے وقوف قسم کے مولوی لوگ کیا کرے, بیٹھ کے بولے اے سنی جنتی مسلمانوں, بولتے کہ سنی ایسا پھل گیا, مولانا بول دیا سنی جنتی ہے کہتے بل گئے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, جنتی ہونے کے لیے صرف سنی ہونا ضروری نہیں ہے, جنتی ہونے کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے. جنتی ہونے کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے. مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. آج ہم آتے آتے مغرب کی نماز ایک مسجد میں اثر پڑے, پھر تھوڑا ٹائم تھا بیٹھ گئے اسی مسجد میں, پھر مغرب کی نماز پڑھے. مغرب کی نماز بڑی مشکل سے ایک صف ہوئی صاحب, یہیں آپ کے قریب میں بڑی مشکل سے ایک صف ہوئی, بڑی مشکل سے مغرب کی نماز میں ایک صف ہوئی. بس خون روتا ہے, سینہ خون کے آنسو رو رہا ہے, دل رو رہا ہے ہماری حالات اظہار پر. اتنی بدترین ہو گئی قوم. ایسے بے وقوف لوگ بغیر طہارت کے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. مر گئے تو دوزخ میں کافروں کی جگہ پہ رکھا جائے گا ان کو جو بغیر طہارت مر جاتے ہیں. ایسے نالائق لوگ آرزو کر رہے ہیں کہ ہائے اللہ ہم کو جنت دے دے. اللہ جنت, جنت کیا خالی اللہ جنت دے دے, اللہ جنت دے دے والے سے جنت ملنے والی ہے؟ جنت میں جانے کے لیے جنتی کردار اختیار کرنا پڑے گا, جنتی حلیہ اختیار کرنا پڑے گا, جنتی روش اختیار کرنا پڑے گا, جنتی ماحول بنانا پڑے گا, جنتی انداز اختیار کرنا پڑے گا. کیا ہے جی جنت؟ کس کی جگہ ہے جنت؟ ارے جنت وہ ہے جہاں پر سرکار بندہ نواز ہوں گے, جہاں پر سرکار مخدوم ماہمی رہیں گے, جہاں پر سرکار غریب نواز رہیں گے. ہندوستان کے 1,00,000 اولیاء اللہ, صالح, متقی, پرہیزگار, عبادت گزار, وہ لوگ جنت میں رہیں گے. تابعین, تبع تابعین جنت میں ہوں گے, صحابہ اکرام جنت میں, اہل بیت اطہار جنت میں, خلفائے راشدین جنت میں ہوں گے, 1,24,000 پیغمبر جنت میں رہیں گے. ادھر وہ مرتبہ دیکھیں گے تو صدیقین کا, ادھر نظر اٹھائیں گے تو شہداء کا, ادھر نظر اٹھائیں گے صالحین کا, ادھر نظر اٹھائیں گے انبیاء کا, ادھر دیکھیں گے حضرت عیسیٰ, ادھر حضرت موسیٰ, ادھر حضرت ہارون, ادھر حضرت زکریا, ادھر حضرت سلیمان, ادھر حضرت ابراہیم, ادھر حضرت آدم. یہ سارے انبیاء ہوں گے جنت میں. ان سب کے جھرمٹ میں سارے نبیوں کے سردار محمد عربی رہیں گے جنت میں. میرا نبی, میرے آقا, اللہ کا حبیب, ساری کائنات کا داتا, مالک کائنات, مختار کائنات, مالک جنت جنت میں ہوں گے. ارے جنت تو وہ جگہ ہے میرے بھائی جہاں بعض لوگوں کو اللہ ایسی شان و عظمت کا مالک بنائے گا کہ ان کے اور اپنے درمیان کے 70,000 پردے ہٹا کر جنت میں ان کو کھڑا کر کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا. ایسی جگہ کا نام جنت ہے. ایسی جگہ جنت میں یہ گٹکے کھانے والے, یہ شراباں پینے والے, یہ جوا کھیلنے والے, IPL پہ بیٹ لگانے والے, وہ ننگے ناچ گانے والوں کو دیکھنے والے, ان کے فلمیں دیکھنے والے, ان کے ڈرامے دیکھنے, یہ چچورے لوگ جنت میں جائیں گے. شرم آنی چاہیے جنت کا نام لینے کے واسطے ایسے لوگوں کو. بغیر طہارت کیا مسجد میں نہیں آ سکتے؟ شراب پی کیا مسجد میں نہیں آ سکتے؟ زردہ کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے؟ جنت میں کیسا جائیں گے جی آپ؟ چھوڑ دو میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. واقعی آپ نے ہاتھ اٹھایا, اللہ آپ کو جنت میں جگہ نصیب کرے, مگر میرے بھائی جنت میں جگہ پانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہم لوگ اختیار کیے ہوئے. ایک حدیث پاک پڑھا صاحب, میری زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے, روح کانپ گئی. خصوصاً وہ لوگ میری اس بات کو کان کھول کے سنیں جو اپنے بیویوں کو مارتے توڑتے ہیں, جو اپنی اولاد پہ ظلم زیادتی کرتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ کے جھگڑ کے ان کو جو ہے گھروں سے نکال دیے یا ان کے گھر سے نکل گئے, ماموں سے جو جھگڑا کر کے بیٹھے, چچا سے رشتہ توڑ کے بیٹھے, خالہ سے بات چیت بن کر کے بیٹھے, بھائی بھاوج کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ ریلیشن خراب کر لیے. ایسے لوگ کان کھول کے سنو, کان کھول کے سنو. ایسے لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, کب؟ جب آقا علیہ السلام
کہ شہر مدینہ میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، عرب کی دھرتی پر اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا، ڈنکا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کو ذمہ داری دی، تم وہ علاقے کو جاؤ، تم وہ علاقہ جاؤ، تم وہ علاقے جاؤ، تم وہ علاقے جاؤ، وہ علاقے جاؤ۔ جلیل القدر صحابہ کو، حضرت ابو ذر غفاری، اللہ اکبر، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ کو حضور ایک ایک علاقے کی طرف بھیج رہے ہیں۔ تو ان صحابہ اکرام کو بھیجنے سے پہلے حضور نے ان سے خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے کہا صحابیوں سنو، تم جن علاقوں میں جا رہے ہو اللہ اگر تمہیں وہاں کامیابی دے دے، وہاں اگر اسلام غالب آ جائے اور جو لوگ ہمارا کلمہ نہ پڑھے، اسلام کو قبول نہ کرے، میں ان کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں، خبردار ان غیروں کے ساتھ تم کبھی بدسلوکی